بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، دنیا میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان، اور ہر انسان ناکامی سے بچنا چاہتا ہے۔ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ آپ کو کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ملے گا جو یہ چاہتا ہو میں ناکام ہو جاؤں۔ سب کامیابی چاہتے ہیں۔ یہ جتنی محنت ہو رہی ہے یہ کامیاب ہونے کی ہو رہی ہے، ناکامی سے بچنے کی ہو رہی ہے۔ لیکن کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ناکامی کسے کہتے ہیں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات کہ کامیابی کسے کہتے ہیں۔ دنیا میں دو ہی انسان ہیں، یا کامیاب یا ناکام۔ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، آئے ہیں، آئیں گے، موجود ہیں، چلے گئے، یا کامیاب یا ناکام۔ تو کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کا راضی ہو جانا، اللہ کا راضی ہو جانا بندے سے، یہ بندے کی کامیابی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہے یہ کامیاب ہے، اور اللہ جس سے ناراض ہے یہ ناکام ہے۔ اللہ جس سے راضی ہیں یہ کامیاب ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی ہے، اللہ کا راضی ہو جانا۔ ہاں، جن بچوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے نا، 3 بچے ہیں، حدیث میں آتا ہے، جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے۔ اس میں سے ایک بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا رہے ہیں، یہ بات اللہ کے نبی سنا رہے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لے کے بیٹھی تھی، دودھ پلا رہی تھی۔ ایک بادشاہ گزرا اور شاہی سواری، لوگ آگے پیچھے، حشم و خدم کے ساتھ۔ تو ماں کہنے لگی، اے اللہ میرے بیٹے کو بھی اس جیسا بنا دے۔ تو بچے نے دودھ چھوڑا اور اس بادشاہ کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہنے لگا، اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنائیو۔ ماں حیران کہ یہ بچہ بول رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک عورت گزری، لوگ اس کو مار رہے تھے اور گھسیٹ رہے تھے، جوتے مار رہے تھے، اور کہہ رہے تھے تو نے زنا کیا، تو نے چوری کی، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا۔ تو ماں کہنے لگی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنائیو۔ بچے نے پھر دودھ چھوڑا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے کہنے لگا، اے اللہ مجھے اس جیسا ہی بنا دیجیو۔ ماں حیران کہ یہ بچہ بول رہا ہے، میں نے اس کے لیے شرافت مانگی، یہ انکار کیا، اور یہ ذلیل عورت اور کہتا ہے مجھے اس جیسا بنا، یہ کیا بات ہے؟ تو بچہ پھر بولا کہ ماں وہ پہلا جو آدمی گزرا تھا نا، دنیا میں بڑا نام ہے، بڑی شہرت، بڑی واہ واہ ہے، لیکن اللہ اس سے ناراض ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ مجھے اس جیسا نہ بنائی۔ یہ دوسری عورت جو گزری تھی نا، یہ تو لوگوں نے اس پر بہتان باندھا ہے، یہ تو نیک عورت ہے، اللہ کی ولیہ ہے، یہ تو اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے اس جیسا ہی بنا دیجیے۔ تو کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا راضی ہو جانا۔ ناکامی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ناراض ہو جانا۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہے آپ کامیاب ہو، اور اگر اللہ آپ سے ناراض ہے آپ ناکام ہو۔ آپ ایک لکھو نا، ایک لکھو، اس کے بعد لگاؤ 0، کتنے ہو گئے؟ 10، دوسرا 0 100، تیسرا 0 1000، چوتھا 0 10,000، پانچواں 0 1,00,000، صفریں بڑھائی جاؤ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، بنائی جاؤ صفریں۔ اب کیا کرو؟ ایک ہٹا دو، پیچھے کیا رہ گیا؟
پیچھے کیا رہ گیا؟ صفر 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 صفر. آپ لاکھ کماؤ، کروڑ کماؤ، ارب کماؤ، 1 پلاٹ 10 پلاٹ، 1 فیکٹری 10 فیکٹری، 1 ڈگری 10 ڈگری، 1 عہدہ، ساری دنیا کے بادشاہ بنو، اگر اللہ آپ سے ناراض ہے آپ کیا ہو؟ صفر 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 صفر. آپ ٹکے کے بھی نہیں ہو. ہاں، اس لیے ہمارے بھائیوں سب نیت کرو اللہ کو راضی کرنا انشاءاللہ. اچھا، اب اللہ کی رضا کی علامت کیا ہے اور اللہ کی ناراضگی کی علامت کیا ہے؟ یہ پنکھے چل رہے ہیں، یہ علامت ہے کہ موسم کون سا ہے؟ گرمی کا ہے. اور ہیٹر چل رہے ہوں تو یہ علامت ہے کہ موسم کون سا ہے؟ سردی کا ہے. ایک آدمی سائیکل پر آ رہا ہے، یہ علامت ہے کہ آدمی غریب ہے. ایک آدمی گاڑی پر آ رہا ہے، یہ علامت ہے کہ پھر گاڑی کی بھی 10 لاکھ کی بھی ہے، 1 کروڑ کی بھی ہے، 4 کروڑ کی بھی ہے. اس کے حساب سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں نا، اس کے حساب سے اندازہ لگاتے ہیں نا کہ بندہ غریب ہے کہ مالدار ہے. ایک آدمی بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اس کا مطلب ہے تندرست ہے. ایک آدمی سہارے سے اس کو لے کے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ آدمی کیا ہے؟ کمزور ہے، بیمار ہے. اللہ کی رضا کی علامت کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کی علامت کیا ہے؟ اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں اللہ اسے اعمال کا شوق دیتے ہیں، اللہ اسے اعمال کی توفیق دیتے ہیں، اللہ اسے اعمال کا اس کے اندر جذبہ پیدا کرتے ہیں، اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں اللہ اس سے اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں. ایک آدمی کو نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، ایک آدمی کو نماز چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے، ایک آدمی کو تراویح پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، ایک آدمی کو تراویح چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے، ایک آدمی کو روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، ایک آدمی کو روزہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے، ایک آدمی کا سال میں بھی قرآن ختم نہیں ہوتا اور ایک آدمی کا ہر روز قرآن ختم ہوتا ہے. ایک آدمی کا مسجد میں آنا مشکل ہو رہا ہے، ایک آدمی کو مسجد سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے، ایک آدمی کو یہ بات سننا مشکل ہو رہا ہے، ایک آدمی کا ذہن ہے کہ یہ بات ختم ہی نہ ہو. ہاں، اب ہم سب اندازہ لگائیں ہمارے اندر اعمال کا شوق کتنا ہے، نماز کا کتنا شوق ہے. اللہ کے نبی نے مال کا شوق پیدا نہیں کیا، اعمال کا شوق پیدا کیا. پہلی سب میں نماز پڑھنے کا شوق پیدا کیا، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کا شوق پیدا کیا، مسجد میں جانے کا شوق پیدا کیا، جماعت سے نماز پڑھنے کا شوق پیدا کیا اور اذان دینے کا شوق پیدا کیا. فرمایا اگر تمہیں پتہ لگ جائے اذان دینے پر کیا ملتا ہے تو کیا ہوگا؟ قرآن اندازی کرنی پڑے گی. سب میں شوق آ جائے مجھے اذان دینی ہے. ہاں، اگر تمہیں پتہ لگ جائے پہلی شب میں نماز پڑھنے پر کیا ملتا ہے، قرآن اندازی کرنی پڑے کہ مجھے پہلی شب میں نماز پڑھنا ہے. شوق پیدا کیا ہے اعمال کا. صحابہ مسجد کی طرف آتے تھے نا، قدم چھوٹے چھوٹے اٹھاتے تھے، نیکیاں زیادہ ہو جائیں، نیکیوں کا شوق. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا گھر مسجد سے دور ہے، مجھے اجازت دیں میں گھر مسجد کے قریب بنا لوں. اور میں نہیں 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 نہیں، جتنا تم دور سے آؤ گے ہر قدم پہ تمہیں نیکی ملے گی. عمل کا شوق پیدا کیا. اعمال سے زندگی بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ روزہ رمضان کا روزہ تو فرض ہے، یہ تو رمضان کے علاوہ بات ہو رہی تھی، رمضان کے علاوہ پوچھا آپ نے آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، حضور میں نے روزہ رکھا ہے. دوسری بات فرمائی آج تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے، حضور میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلا کے آ رہا ہوں. تیسری بات فرمائی آج تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، حضور ایک بیمار کی عیادت بھی کر کے آیا ہوں. چوتھی بات فرمائی آج تم میں سے کسی جنازے میں شرکت کس نے کی ہے؟ حضرت ابوبکر پھر کھڑے ہو گئے، حضور ایک جنازے میں شرکت بھی کر کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا جس آدمی میں یہ اعمال جمع ہو جائیں گے وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اعمال کا شوق پیدا کیا. صحابہ کا شوق مال کا نہیں تھا، کپڑوں کا نہیں تھا، برتنوں کا نہیں تھا، زیور کا نہیں تھا، ٹائل پتھر کا نہیں تھا، چیزوں کا نہیں تھا. صحابہ کا شوق اعمال کا تھا، اعمال کا تھا، اعمال کا تھا. اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں،
अमल में। इसलिए एक अजीब मुकदमा आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, गरीब सहाबा इकट्ठे हुए, गरीब सहाबा इकट्ठे हुए और आपकी खिदमत में हाजिर हुए एक मुकदमा लेकर। क्या कि हुजूर ये मालदार भाई हमसे आगे निकल गए, हम तो पीछे रह गए। वो कैसे? हम नमाज पढ़ते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं बराबर बराबर, हम रोजा रखते हैं, वो रोजा रखते हैं बराबर बराबर, हाँ, लेकिन इनके पास माल है, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, ये गुलाम आज़ाद करते हैं, ये सदके करते हैं। हमारे पास माल कोई नहीं, हम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च नहीं कर सकते। माल खर्च करने के अमल में ये हमसे आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। ये परेशानी थी। आज क्या परेशानी है? मेरी तनख्वाह थोड़ी है, मेरा मकान छोटा है, मेरे पैसे थोड़े हैं। साहबा को परेशानी क्या थी? अमल में पीछे रह गए। आपने फरमाया मैं तुम्हें ऐसा अमल बतलाऊं जो उस अमल को करेगा उससे आगे कोई निकल ही ना सकेगा, इतना सवाब और अजर कमाएगा उसके बराबर कोई पहुंच नहीं सकेगा, इल्ला ये कि वो भी कर ले। क्या? फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। जो ये तस्बीह पढ़ेगा उसको इतना अजर मिलेगा कि इसके बराबर कोई पहुंच ही नहीं सकता। अब गरीब साहबा बड़े खुश हो गए, वाह वाह, ऐसा अमल मिल गया, हमारे बराबर कोई पहुंच नहीं सकता। अब फजर नमाज पढ़ी मस्जिद में और बैठ के तस्बीह शुरू कर दी। अब उस जमाने के जो मालदार थे उन्हें भी शौक किसका था? अमल का। उनकी भी हिर्स अमल की, उन्हें पता लग गया इस मामले का, तो वो भी बैठ गए, उन्होंने भी तस्बीह शुरू कर दी। तो गरीब साहबा दोबारा इकट्ठे हुए और हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, वो तो मालदार भाइयों को पता लग गया उस तस्बीह का, वो तस्बीह तो उन्होंने भी शुरू कर दी, वो तो फिर हमसे आगे निकल गए। उस पर आपने फरमाया, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये तो फिर अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहे अता फरमा दे। मेरे भाइयों, आमाल में एक दूसरे से आगे बढ़े हैं। आमाल में, आमाल से दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। तो सब नियत करो भाई अपने अमाल को अच्छा बनाना है इंशाअल्लाह। अपनी नमाज का एहतमाम, रमज़ान है, रोज़ों का एहतमाम, तरावी का एहतमाम। कैसी अजीब बात है, कैसी अजीब बात है, सारी सारी रात जागते हैं, तरावी नहीं पढ़ते। मस्जिद के बाहर बैठे हैं, तरावी नहीं पढ़ते। एक सजदे पर 1500 नेकी मिलेगी, तरावी के एक सजदे पर 1500 नेकी मिलेगी। एक सजदे पर जन्नत में महल तैयार होगा। 20 तरावी पढ़ेगा 60,000 नेकियां मिलेंगी। और वो वक्त कहां गुजार दिया? बाहर चारपाई पे बैठे हैं। तरावी पढ़ें, कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ें। रमजान आखिरी अशरा, कम से कम 3 सिपारे रोज, कम से कम। आप सब देखो, आप 3 सिपारे पढ़ते हो, कम से कम 1 सिपारा पढ़ते हो। रमजान खत्म होने को है, आपने कितने कुरान खत्म किए? कुरान का शौक हो, जिक्र का शौक हो। आपने फरमाया रमजान में 4 चीजों की कसरत करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कसरत से पढ़ो, 100 दफा नहीं कहा, 200 दफा नहीं, कसरत से पढ़ो। और हदीस में आता है जो रोजाना 100 मरतबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब क़यामत के दिन उठेगा तो उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। हाँ? दूसरा, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में इस्तिग़फ़ार किससे किया? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और छोटा सा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं लौला तस्तग़फ़िरूनल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। और तुम इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते? इस्तिग़फ़ार करोगे अल्लाह की रहमतें बरसेंगी तुम्हारे पर। वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। कैसी अजीब बात है। अल्लाह फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप इनमें मौजूद हैं इन पर अजाब नहीं आएगा। और अगर आप दुनिया से तशरीफ ले गए तो जब तक ये इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे इन पर अजाब नहीं आएगा। इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। तीसरी चीज, अल्लाह से जन्नत मांगे। चौथी चीज, जहन्नम से पनाह मांगे। तो मेरे भाइयों, आमाल का एहतमाम,
اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے. یہ اعمال کا مہینہ ہے, یہ اعمال کا عشرہ ہے. نماز ہے, قرآن ہے, ذکر ہے, دعا ہے, تہجد پڑھے. تو سب نیت کرو بھئی اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ بھائی. اس کو اللہ سے مانگیں, اے اللہ ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرما, اعمال کی توفیق عطا فرما. اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں, نیت کریں, اعمال سے اعمال کا اہتمام کرنا ہے. دعا مانگیں, اے اللہ اعمال کی توفیق دے دے. کوشش کریں اعمال میں آگے بڑھنے کی. تبلیغ کیا ہے؟ یہ بات لوگوں کو سمجھاؤ, یہ بات لوگوں کو سمجھاؤ. اپنے گھروں کو اعمال سے آباد کرو, اپنی زندگی میں اعمال لے کر آؤ. اعمال سے دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنائے گی. اپنا نظام الاوقات بنائیں, سب طے کریں. مجھے اتنا روزانہ قرآن پڑھنا ہے, اتنا مجھے ذکر کرنا ہے, اتنی دیر مجھے دعا مانگنی ہے, یہ وقت میرا گھر کا ہے, یہ وقت میرا مسجد کا ہے, یہ وقت میرا قرآن کا ہے, یہ وقت میرا ذکر کا ہے, یہ وقت میرا دین تعلیم کا ہے. طے کریں کچھ بھائی. ایسی بیٹھے سو رہے ہیں, گپے مار رہے ہیں, ساری رات جاگ کر 2 رکعت نفل تہجد نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے نا, سب کریں گے نا انشاءاللہ بھائی.